السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم نے سورہ یوسف کی تلاوت سنی اور سورہ ابراہیم کی۔ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ نے احسن القصص بما اوحینا الیک، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، کہ میرے محبوب ہم نے آپ کو قرآن میں جتنے بھی واقعات سنائے ہیں اور جتنے بھی قصے ہم نے آپ کو سنائے ہیں، ان میں سب سے خوبصورت کہانی اب ہم آپ کو سناتے ہیں۔ اس کا احسن القصص ہونے کی کیا وجہ ہے، وہ مفسرین نے بے شمار نکالی ہیں۔ یہ وجہ ہے، وہ تو بہت لمبی چوڑی ہیں، میں صرف اس کی ایک بتایا کرتا ہوں۔ زندگی کیسے گزارنی ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جیسے میں نے 2 دن پہلے وہ ملاح والی بات بتائی تھی کہ کہیں موت کے وقت ناکامی کا سامنا نہ کرنا پڑ جائے تو ہر شے تباہ و برباد ہوگی۔ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، آپ ان سے بتائیے کہ اصل ناکام وہ نہیں ہے جو دنیا میں الیکشن میں ناکام ہو گئے اور پڑھائی میں ناکام ہو گئے، کاروبار میں ناکام ہو گئے۔ اصل ناکام وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن ناکام ہو جائیں گے، جن پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اس کی ناراضگی سے کیسے بچنا ہے اور اس کی فرما برداری والے راستے پر کیسے چلنا ہے، قرآن اس کو بتاتا ہے۔ بیچ میں ایک دشمن کھڑا ہے، شیطان، جو ہمیں اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے اور غلط راہوں پہ لے کر چلتا ہے، شارٹ کٹ زندگی کے بتاتا ہے، اور زندگی میں شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے۔ پھر یہودا نے کہا، جس کے نام پر یہودی کہلاتے ہیں، سب سے بڑا بھائی تھا یہودا، لیکن یہ مارو نہیں، اطرحوہ فی غیابۃ الجب، کہ او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، کہ ایسا کرو کہیں دور دراز پھینک دو اور پھر تمہارا باپ ہوگا، تم ہوگے تو تم اپنے باپ کے زیادہ محبوب بن جاؤ گے۔ تو ان کو لے کر گئے اور جا کر واجمعوا ان یلقوہ فی غیابۃ الجب، جب اس کنویں کو کہتے ہیں جس کا پانی خشک ہو چکا ہو، جس میں پانی ہو اس کو بیر کہتے ہیں، اور جس کا پانی خشک ہو گیا ہو، اور یہ فلسطین پہاڑی علاقہ تھا تو اس میں کنویں خشک ہو جاتے تھے، تو انہوں نے اس میں پھینکا ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام چلا، پھر وہ قافلہ آیا، انہوں اٹھا کے لے گیا، گورنر مصر کے دربار میں پہنچے، پھر وہاں بڑے ہوئے تو جیسے اللہ نے ساری دنیا کے آج 7 ارب لوگ ہیں، پیچھے پتہ نہیں کتنے خرب چلے گئے، آگے کتنے آئیں گے، ان سب کو حسن میں پوری انسانیت کو 1/2 تقسیم کیا، اور یوسف علیہ السلام اکیلے کو 1/2 دیا۔ تو ان کا کیا حسن ہوگا۔ وہ جب گورنر بنے تھے تو پھر وہ وزیر خزانہ ایسے منہ چھپا کے رکھتے تھے کہ کوئی فتنے میں نہ پڑ جائے۔ اور عورتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو سب سے زیادہ حسین بنایا، ان کے بارے میں بس اتنا تھا، سب سے زیادہ حسین بنایا، لیکن یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعطی شطر الحسن، کہ آدھا حسن سارا دے دیا۔ تو زلیخا کا امتحان آیا، بہت بڑے گناہ کی دعوت۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك،
اتنا لمبا جملہ اس منظر کے خوفناک امتحان کو بتا رہا ہے، میں سے چھوٹا جملہ بھی ہو سکتا۔ تو یوسف علیہ السلام پر دو امتحان آئے، ایک بہت بڑے گناہ کا امتحان آیا ہے، ایک مصر کے حسن و جمال کا فتنہ، اور دوسرا بھائیوں کی طرف سے جو آزمائشیں چلیں اور ان کی مخالفانہ تدبیریں چلیں، انہوں نے اس پر جو صبر کیا۔ تو جب وہ بھائی ملے نا، جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو گورنر بنا دیا، وزیر خزانہ بنا دیا، تو بھائی آئے، وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، کہ بھائی یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا میرے بھائی آ گئے، چونکہ یوسف علیہ السلام اس طرح بیٹھتے تھے، یہ پورا نقاب اوڑھتے تھے، صرف آنکھیں نظر آتی تھی، پھر چھوٹے سی عمر میں ان کو انہوں نے بیچا تھا، اور وہ 30-40 سال کے جوان آدمی تھے، تو ان کا خیال بھی نہیں ادھر گیا، تو انہوں نے پہچانا بھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، تو کہنے لگے تمہارا دوسرا بھائی ہے کوئی؟ کہا جی ہے، کہا اس کو لے کے آنا ورنہ کچھ نہیں دوں گا۔ پھر ان کو ایک بہانے سے اپنے پاس رکھ لیا۔ جب انہوں نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا تو یہودا نے کہا میں تو واپس نہیں جاؤں گا، پہلے ہم نے یوسف کو کھویا، جان بوجھ کے ہم نے شرارت کی، اب بنیامین ہماری وجہ سے تو نہیں، خود اپنی وجہ سے ایسا ہو گیا، تو جب تک میرا باپ کوئی مجھے اجازت نہیں دے گا میں ادھر ہی بیٹھا ہوں، تم جاؤ۔ تو جب بھائی گئے اور انہوں نے کہا کہ بنیامین نے چوری کر لی ہے اور مصر کے وزیر خزانہ نے روک لیا ہے، تو اس پر انہوں نے خط لکھا۔ اچھا، یوسف بھی نبی اور یعقوب بھی نبی علیہ السلام، اب بیچ میں 7 دن کا سفر ہے ٹوٹل، تو پورے پتہ نہیں کتنے سال، 20-30 سال 40 سال وہ ادھر موجود ہیں، سلامت یہ ادھر موجود ہیں، بتانے کی اجازت نہیں، ورنہ جیسے ہی وہ وزیر بنے تھے اسی وقت وہ اپنے باپ کو پیغام بھیج دیتے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ آ جائیں۔ اللہ کی ادھر بھی وحی آ رہی تھی کہ نہیں بتانا، اور یعقوب کے لیے بھی تھا کہ ان کو بھی نہیں بتانا۔ وَبِيَضْعَ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، آنکھیں ان کی چلی گئیں روتے روتے، اور غصہ پیتے 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 وہ پھول کے مشکیزہ بن گئے۔ کظیم، کاظم اس مشکیزے کو کہتے ہیں جو پانی سے فل کر کے ٹائٹ کر کے بند کر دیا جائے۔ جتنے بھی سال بھائیوں نے یعقوب علیہ السلام کے ساتھ وقت گزارا یوسف علیہ السلام کے بغیر، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، پورے 40 سال میں ایک لفظ بھی طعنہ نہیں دیا میرا بیٹا تم نے گم کر دیا، حالانکہ آپ کو پتہ تھا انہوں نے فراڈ کیا ہے، لیکن پورے 40 سال میں ایک۔ پھر خط لکھا عزیز مصر کے نام کہ میں یعقوب بن اسحاق آپ سے مخاطب ہوں، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہم پر بہت زمانے سے آزمائش کی چکی چل رہی ہے، پہلے میرے چچا کو حضرت اسماعیل کو، ان کو بھی باپ لکھا، پہلے میرے باپ کو چھری کے نیچے سے نکالا گیا، پھر میرے بیٹے کو مجھ سے جدا کیا گیا، آج 40 سال ہو گئے، مجھے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے، تو نے اس کے بھائی کو روک لیا، وہ میرے غم کی تسلی تھا، مہربانی کرو میرا بھائی واپس کر دو، میرا بیٹا واپس کر دو۔ یہ خط جب یوسف علیہ السلام نے پڑھا تو ان کا دل بھی بھر آیا اور آنکھیں بھی، تو اللہ کی طرف سے اجازت ہو گئی کہ بتا دو، اور اوپر سے بھائی بھی پہنچ گئے۔ ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ
فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ کیا عاجزی ہے ان الفاظ، اور کیا ذلت اور پستی کی انتہا کو چھو کر وہ گفتگو کر رہے تھے، کیا بتاؤں۔ تو ادھر سے حکم آ چکا تھا کہ بتا دو، تو اس طرح اوڑا ہوا تھا نا اپنے پگڑی کا جو یہ تھا نا، اس کو ایسے رکھتے تھے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم یہ تھوڑی سی پونجی لائے ہیں اور ہمارے پاس ہے بھی کچھ نہیں، فقر بہت ہے، تو برائے مہربانی ہم پر صدقہ کر دیں، تو پھر یوسف علیہ السلام نے ایسے کیا، ایسے تھا نا، هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ سبحان اللہ، کیا نبی کے اخلاق ہیں۔ کیا تمہیں کچھ خبر ہے جو تم سے بے خبری میں یوسف کے ساتھ کچھ تھوڑا بہت ہو گیا تھا، تھوڑا بہت، قید کاٹی 9 سال، زنا کی تہمت لگی، منڈی میں بیچے گئے، کتنی لمبی چوڑی گھاٹیوں سے گزر کر، اور ان کو اس کا سبب کون تھے بھائی، ان کو کہہ رہے ہیں وہ حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں مجھے، اس کو اردو میں کہتے ہیں آپ کو پتہ چلا، سعید بھائی آپ کو پتہ چلا، تو آپ کو پتہ چلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو معلوم نہیں اور میں بتا رہا ہوں۔ یہ جہاں زیب کا بیٹا فوت ہوا تھا عبداللہ، تو میں آیا رائمنڈ سے، تو علی چھوٹا سا تھا، یہاں کھیل رہا تھا، میری گاڑی اندر انٹر ہوئی تو بھاگ گیا، آپ کو پتہ چلا عبداللہ فوت ہو گیا۔ وہاں سے میں نے حل کا مطلب سیکھا کہ حل اتاک حدیث الغاشیہ، آپ کو پتہ چلا جو چھا جانے والا دن ہے وہ کیسا ہے۔ تو حل وہاں بولا جاتا ہے جہاں یہ ہو کہ بھائی مولوی حذیفہ کو جو میں بتا رہا ہوں نا اس کو معلوم نہیں، تو حل آپ کو کچھ پتہ چلا، جنہوں نے کیا ہی سارا بربادی قدم قدم پہ سازے، ان کا حل علمتم ما فعلتم، فعلا کا جو صیغہ ہے یہ غیر ارادی حرکت کے لیے ہوتا ہے، جیسے میرا یہ میں پاؤں ہل رہا ہے نا، یہ غیر ارادی حرکت ہے۔ فعلا استعمال ہوتا ہے غیر ارادی حرکت کے لیے، پھر ارادی کے لیے بھی عاملہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے ارادتاً جو کام کیا جائے۔ تو ما فعلتم میں یہ پھر ان کے جرم کو ہلکا کیا کہ تم سے بس ایم ہی ہو گیا، تم کرنے کا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، بلا ارادہ ہو گیا۔ اذ انتم جاہلون، وہ بھی بے خبری میں ہو گیا، تمہیں اصل میں پتہ نہیں تھا۔ حالانکہ یہاں عبارت یوں بنتی قد علمتم، تمہیں خوب خبر تھی، ما ظلمتم، جو تم نے ظلم کیا، بیوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی پر جو تم نے ظلم کیا، اذ انتم عامدون، اور تم نے جان بوجھ کے یہ سارا کچھ کیا، تم نے پوری بدنیتی کے ساتھ کیا، تو اس کا بالکل الٹ لے کر آئے حل علمتم، آپ کو کچھ پتہ چلا ہی ہوگا، آپ کو تو میرے خیال میں معلوم نہیں، تو میں آپ کو بتاتا ہوں ما فعلتم، جو تھوڑا بہت یوسف کے بارے میں آپ سے ہو گیا، وَأَخِيهِ، اور اس کے بھائی کے بارے میں، اذ انتم جاہلون، جو آپ نے بے خبری میں کیا، آپ کا ارادہ تو نہیں تھا۔ تو اب جو اس وقت ان کا امپریشن بنانا، اس کو جو قرآن نے بیان کیا، کمال کر دیا۔ وہ تو پہلے انہوں نے غور سے دیکھا، پھر ایک دم ان کے اندر خوف پیدا ہوا
کہ یہ یوسف ہے۔ پھر شک پیدا ہوا کہ نہیں یوسف کہاں ہے، یہ تو مصر کا وزیر خزانہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو شک اور خوف اور امید، یہ 2-3 کیفیتیں ان کے اندر بن گئیں جو متضاد قسم کی تھی۔ ان کو جو قرآن ادا کرتا ہے اس کے جو الفاظ ہیں، ایک تو ان تحقیق کے لیے ہوتا ہے، ان کا یہ شک کے لیے ہوتا ہے، انت یوسف خوف ہے کہ لا بھائی ہوں آیا ساڑھو تے سوٹا، یہ تو یوسف ہے۔ تو میں اس ایکسپریشن کو اپنے انداز میں جو سمجھو میں اس کو بیان کیا کرتا ہوں، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف۔ مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس آیت میں کہ کس طرح اللہ نے مختلف کیفیات کو جمع کر، میں اس کو چہرے پہ لانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، تو نے کہا انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا۔ اب یہ سورہ یوسف کا خلاصہ 2 لفظ ہیں، اور یہی 2 لفظ پورے قرآن کا خلاصہ ہیں، پوری زندگی کا خلاصہ ہیں، اور کامیاب زندگی کا خلاصہ ہیں کہ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ کہ میرے بھائیو، زندگی کے راہوں میں جو تقوی اور صبر کو ساتھی بناتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا، وہ کامیاب ہوتا ہے۔ تو تقوی میں اشارہ تھا زلیخا کے قصے کی طرف کہ بہت بڑی دعوت آئی حرام کی، اور اس میں اللہ نے ان کو اتنا استقامت بخشی، اور اس نے سارے دروازے بند کیے تھے، وہ دوڑے، دروازے کھلتے چلے گئے، اللہ کی قدرت سے تو کھلتے چلے گئے۔ تو تقوی سے مراد تھا اس زلیخا کے مکر سے بچنا، یعنی جتنے بھی گناہوں کا راستہ ہے اس سے بچنا تقوی۔ یصبر میں اشارہ تھا بھائیوں کے ظلم کو برداشت کرنا۔ آپ اندازہ لگائیں، جب بھائی اور یعقوب علیہ السلام سارے آ گئے تو یوسف علیہ السلام کارگزاری سنانے لگے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ تو کارگزاری شروع سے نہیں سنائی کہ بھائی سامنے تھے اور شرمندہ ہونا تھا انہوں نے۔ لقد من اللہ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء۔ ابا جی میں جیل میں چلا گیا تھا، یہاں سے کارگزاری شروع کی، مجھے انہوں نے نکالا، میں نے راستے میں مارا اور مجھے باندھا، پھر باندھ کے کنویں میں پھینکا، پھر میں ڈول میں بیٹھا، پھر مجھے انہوں نے چند کوڑیوں میں بیچا، پھر میرے اوپر زنا کی تہمت لگی، سارا حذف کر دیا کہ یہ شرمندہ ہوں گے، میرے بھائی شرمندہ ہوں گے۔ کامیابی کا یہ راستہ ہے، ہم لوگ مال بناؤ، سیاست کرو، ہیرا پھیری کرو، حرام راستوں سے پیسے بناؤ اور اپنی واہ بناؤ، یہ ہم پوری دنیا کے انسانوں کا اس وقت یہ راستہ بناؤ۔ تو سورہ یوسف میں قرآن نے نا کہانی سنا کر ایسے سارے رازوں سے پردہ اٹھا دیا ہے کہ من یتقی ویصبر، گناہ راستے میں آئیں گے تو تقوی، آزمائشیں راستے میں آئیں گی تو صبر۔ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ کبھی ان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ تو پورے قرآن کا خلاصہ اگر میں کہوں یہ 2 لفظ ہیں، اور سورہ یوسف نے ان 2 لفظوں پہ آ کے تھم کر کے وہ ایک ہتھوڑا مارا ہے پوری دنیا انسانیت کے دماغوں پر، کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، بنانے والا کون ہے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خوبصورت کہانی سنائی ہے
اور اس ساری کا خلاصہ میں یہ دو لفظ نکالتا ہوں، من یتقی و یصبر، کس صبر کی انتہا ہے۔ پھر جب انہوں نے کہا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا من کنا لخاطئین، اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر عزت بخشی، ہم خطاوار ہیں۔ تو بھائیوں نے کیا کہا، یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ لا تثریب ہوتا ہے میں عدالت میں کسی پر دعویٰ کرتا ہوں اور وہ دعویٰ ثابت نہیں ہو پاتا مجھ سے، تو عدالت اس کو کہتی ہے لا تثریب علیک، آپ پر کوئی دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا، آپ بری ہیں باعزت۔ تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم اليوم، تم پر تو کوئی جرم ہی ثابت نہیں، تو میں تمہیں کیا کہوں کہ بھئی تم نے یہ کیا۔ یہ یوسف، سورہ یوسف ایسے نچوڑ کے نا، جیسے والعصر میں اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کا جوس نکال کے ہمیں 4 چیزیں بتا دی، ایسے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے سارے قرآن کو ایسے 2 لفظوں میں بند کر دیا ہے کہ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرو اور اپنی زندگی میں صبر و اختیار کرو، تو راستے کے سارے رکاوٹیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے دور فرما دے گا۔ سورہ یوسف میں یہ ایک بہت خوبصورت پیغام ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں یا تو گناہوں میں پڑ جاتے ہیں، جھوٹ، فراڈ، فریب، یا پھر بے صبرے ہو کے غلط راستوں پہ چل پڑتے ہیں۔ تو بھائیو یہ راستہ ہے جس پہ چل کے ہم دنیا بھی بنا سکتے ہیں، آخرت بھی، تقوی اور صبر، تقوی اور صبر۔ السلام